اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے اور اس وادی کی کیفیت یہ ہے، یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میری بہنوں غور سے سننا، جن کو نماز کے لیے وقت نہیں، جن کو نماز کے لیے ٹائم نہیں، خدا را یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند لمحے کی ہے، نرم نرم گدوں پر نماز کو ترک کرنے والوں 10 منٹ کی نیند کے لیے ہمیشہ کی جہنم مت لو، 10 منٹ کی سکون کے لیے ہمیشہ کا عذاب مول مت لو۔ آؤ سنو اپنے نبی کا فرمان، اللہ اکبر، کتنا واضح بیان کر دیا گیا جنت و جہنم کا کانسیپٹ، اللہ اکبر۔ میرے آقا، آپ سب کے آقا غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس سے ایک دن میں جہنم بھی 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، جس سے جہنم بھی پناہ مانگے، جہنم کی آگ جس سے پناہ مانگے، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ۔ سچے نبی صادق و مصدوق نے فرمایا اے میرے صحابہ، جہنم کے اندر اس وادی کا حال یہ ہے، اس کی گرمی کا عالم یہ ہے، اگر اس میں پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں، پہاڑ بھی اس میں پگھل جائیں گے، اس کی آگ کا عالم یہ ہے۔ حالانکہ دنیا کی آگ پہاڑوں کو نہیں جلا سکتی، لیکن یہ جہنم کی آگ ہے جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، جہنم جس سے دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگے اور پہاڑ جس میں پگھل جائیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے آقا یہ بتائیں کہ وہ جہنم کا حصہ جس سے جہنم دن میں 5 بار پناہ مانگتا ہے اور اس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اس میں اللہ کس کو داخل کرے گا، اس میں وہ کس کا ٹھکانہ ہوگا؟ تو غیب دا نبی فرماتے ہیں اس میں اللہ 2 لوگوں کو داخل کرے گا۔ کون 2 لوگ؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نمبر 1 وہ جو نمازوں کو ترک کرتا تھا، جو نمازوں کو چھوڑ دیتا تھا، اس میں اس کو داخل کیا جائے گا، اور نمبر 2 جو حرام لقمہ کھاتا تھا، جو حرام روزی کھاتا تھا، اس کو اس میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی حرام کھانے والے اور نماز کو ترک کرنے والے جہنم کے اس حصے میں ڈالے جائیں گے جہاں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ظہر کو کاروبار کی وجہ سے چھوڑنے والوں، عصر کو کھیل کود کی وجہ سے چھوڑنے والوں، مغرب کی نماز کو بال بچوں کی محبت میں اور عشاء کی نماز کو نیند اور دوستوں کی محبت میں چھوڑنے والوں، مجھے بتاؤ اتنا کمزور جسم ہے تمہارا اور میرا، یہاں اکثر لوگ سوٹر پہن کر بیٹھے ہیں، کانٹوپ پہن کر بیٹھے ہیں، میرے بھائیوں مجھے بتاؤ کوئی شال اوڑھ کر بیٹھا ہے، کوئی کوٹ پہن کر بیٹھا ہے، حالانکہ سردی اتنی نہیں ہے، مجھے بتاؤ جسم کتنا کمزور ہے تمہارا اور میرا، جو کام دنیا کی جنگل کی سردی برداشت نہ کر سکے وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کس طرح برداشت کر سکیں گے؟ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں میرے بھائیوں، دوسروں سے نفرت کرنے والوں، نفرتوں کو تقسیم کرنے والوں، دوسروں کے ساتھ بے مربت بننے والوں، دوسروں کے ساتھ خود غرضی کرنے والوں، کیا اپنے آپ سے بھی محبت نہیں ہے؟ 10 منٹ کی نیند میں اگر اٹھ کر کے قربان کر دے تو کیا ہوگا؟ 10 منٹ ظہر میں نکال لے تو کیا ہوگا؟ 10 منٹ عصر میں نکال لے تو کیا ہوگا؟ 10 منٹ مغرب میں نکال لے تو کیا ہوگا؟ سوچو جہاں پہاڑ پگھل رہے ہوں گے اس چھوٹے سے وجود کا کیا بنے گا؟ اتنا کمزور وجود جو مچھر کا ڈنگ برداشت نہ کر سکے، جو مکھی کا ڈنگ برداشت نہ کر سکے۔ میں تو اتنا کمزور ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر کوئی ڈانٹ دے تو بھی میرے آنسو نہ رکے۔ بچپن میں میرے والد کبھی ڈانٹ دے تو دن بھر آنسو نہیں تھمتے تھے، اتنی کمزوری ہے انسان کی۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ جو اپنے باپ کی ڈانٹ برداشت نہ کر سکے، اللہ اکبر، وہ اپنے اللہ کی جہنم کی بنی ہوئی آگ، وہ بھی جہاں پہاڑ پگھل رہے ہوں گے، بتاؤ کیسے برداشت کر سکو گے؟ میری بہنوں کا حال یہ ہے اگر شوہر ڈانٹ دے تو رونے لگتی ہیں، آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ افسوس کچن کے
لیے تو 3-3 گھنٹہ نکالتی ہو, کچن کے لیے تو 4-4 گھنٹے نکالتی ہو, لیکن اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے. نہیں, یہ دنیا ختم ہو جائے گی, اور یہ دنیا نے کس کے ساتھ وفا کیا؟ جو ہمارے ساتھ وفا کرے گی. ارے نادان انسان, اللہ کو چھوڑ کر تو سب کو ٹائم دے رہا ہے, رب کے لیے ٹائم نہیں. نکلو اس گندگی سے, اور آج کی اس محفل کے اندر عہد کر لو, سردی ہو یا گرمی, برسات ہو یا موسم, کوئی موسم ہو, دن ہو یا رات, نماز کبھی ترک نہ کرنا, ورنہ اللہ کا عذاب ہے, اور اللہ کا عذاب کوئی برداشت نہ کر سکے گا. خدا کے لیے آج توبہ کر لو میرے بھائیو. جہنم کے دہتے ہوئے شعلے وہ ہیں جو آپ برداشت نہیں کر سکتے, ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر, کوئی برداشت نہیں کر سکتا. میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی کے لیے وہ جہنم ہے جس پہ پہاڑ پگھلیں گے, جس سے جہنم دن میں 5 بار پناہ مانگے. اور دوسرا کون؟ جو حرام کھائے. آج کتنے لوگ ہیں جو حلال کھاتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں یہ جو تقریریں دلوں پر اثر نہیں کرتی, یہ جو نمازوں کی توفیق نہیں ہوتی, یہ جو عبادتوں کی توفیق نہیں ہوتی, یہ جو سچ بولنے کی توفیق نہیں ہوتی, یہ جو گناہوں کے دلدل میں ڈوب رہا انسان, سب سے بڑی بات یہ ہے آج لوگوں کے پیٹ میں حرام پہنچ گیا, آج لوگوں کی زبان پہ حرام پہنچ گیا. کوئی جوا کے پیسے سے حرام کما رہا ہے, کوئی رمی کے پیسے سے, کوئی جنگلی رمی کے پیسے سے حرام کما رہا ہے. مسلمانوں, دنیا کچھ کمائے, ہمیں حلال ہی پر رہنا ہے. حلال کو لازم پکڑو. حرام آتا نظر آتا ہے مگر حرام میں برکت نہیں. اللہ نے جس کو حرام کر دیا ہے خدا نے اس میں برکت نہیں رکھی. دیکھ لو اپنی آنکھوں سے, سور کو حرام کیا, ایک مرتبہ میں 12-15 بچے سور پیدا کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہر دروازے پہ سور نظر نہیں آتا. کتے کئی درجن اللہ اکبر پیدا ہو رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہر دروازے پہ کتے نظر نہیں آتے, کیونکہ اللہ نے حرام کیا ہے لیکن بکریوں کو حلال کیا ہے. کتنی ذبح کی جاتی ہے پھر بھی ہر دروازے پہ نظر آتی ہے. پتہ چلا جس کو حلال کرتے ہیں اس میں برکت عطا کرتے ہیں. اگر برکت چاہتے ہو تو حلال کی طرف آؤ, حرام کی طرف نہیں. نہ رمی تم کھیلو گے, نہ تم گیم کھیل کے حرام کماؤ گے, نہ تم سود سے حرام کماؤ گے. اور سود تو اتنا حرام ہے, اتنا حرام, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس نے گویا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. کہاں گئی غیرت؟ غیرت کہاں مر گئی؟ دولت یہ سب کچھ ہے, نہیں, دولت کے پیچھے نہ بھاگو, دولت ضرور کماؤ, ضرور کماؤ. لوگ غریبوں کو کی فضیلت بیان کرتے ہوئے, غریب کی فضیلت ہے, لیکن ایک بات کہتا ہوں, غریب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لوگ مالداروں کی مذمت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں نادان, اگر مالدار کی مالداری نہ ہوگی تو انسان زکوٰۃ کیسے دے گا؟ مالدار کی مالداری نہ ہوگی تو انسان حج کو کب جائے گا؟ مالدار کی مالداری نہ ہوگی انسان عمرہ کیسے کرے گا؟ مالدار کی مالداری نہ ہوگی مسجدیں کیسے بنے گی؟ مالدار کی مالداری نہ ہوگی تو زمینیں کیسے خریدی جائے گی؟ یاد رکھنا, بلکہ میرے مذہب اسلام میں تو مجھے غریب بہت کم نظر آتے ہیں, سب مالدار ہی نظر آتے ہیں. بتاؤں, اپنے نبی مالدار ہیں. آپ کہیں گے وہ تو پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے. میں نے کہا پیٹ پہ پتھر ہمارے لیے باندھتے تھے, ورنہ رسول اللہ کی جتنی زمینیں تھی اتنی زمینیں کسی کی نہیں تھی. جتنی آمدنی رسول اللہ کی تھی اتنی آمدنی کسی کی نہیں تھی. بلکہ بتاؤں, میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں, آدم علیہ السلام کے دور سے امام مہدی کے دور تک اتنا مالدار خدا نے کسی کو پیدا نہ کیا جتنا آمینہ کے لال کو پیدا کیا. لوگ کہتے ہیں امیر القادری دلیل دے. میں نے کہا دلیل یہ ہے, کوئی ایک ملک کا بادشاہ, کوئی 2 ملک کا بادشاہ, کوئی 3 ملک کا بادشاہ, ارے کوئی زمین کا صرف بادشاہ ہے. بادشاہوں نے زمینوں پہ حکومت کی, سمندروں پہ ان کی حکومت نہیں, مگر میرا نبی ایسا بادشاہ ہے کہ خدا نے ان کو زمینوں کا مالک بھی بنایا, آسمانوں کا مالک بھی بنایا, چاند و سورج کا مالک بھی بنایا, حتیٰ کہ جنت کا مالک بھی بنایا. جو پیدا کیا سب کا مالک بنایا. میرے امام کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. میرے آقا فرماتے ہیں, اور آقا مالدار ہی نہیں بلکہ بادشاہ ہے. بادشاہ
بادشاہ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا آقا فرماتے ہیں میرے زمین پہ 2 وزیر ہیں. توجہ ہے جوانوں، توجہ ہے. آقا فرماتے ہیں میرے زمین پہ 2 وزیر ہیں اور 2 وزیر آسمانوں میں ہیں. زمین پہ 2، آسمانوں میں. زمین پہ کون؟ کہا صدیق اکبر اور فاروق اعظم. زمین کے 2 وزیر کون؟ توجہ کرنا. زمین کے 2 وزیر کون؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم. آسمان کے 2 وزیر کون؟ جبریل اور میکائیل. میں نے کہا آسمان اور زمین پہ تفریق کیوں؟ تو کہیں گے نادان تجھے نہیں پتا، بادشاہ کہیں رہے. توجہ، بادشاہ کہیں رہے، بادشاہ کہیں رہے. جہاں تک حکومت ہوتی ہے وہاں وزیر بٹھاتا ہے. آقا کہہ رہے زمین پہ بھی میرے وزیر ہیں، آسمانوں میں بھی میرے وزیر ہیں. تو پتا چلا میری حکومت زمین پر بھی ہے، میری حکومت آسمانوں میں بھی ہے. لاؤ کوئی بادشاہ جس کی حکومت آسمانوں میں بھی ہو. اور ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ابھی کیا کچھ لوگ ابھی بڑے پاگل لوگ دنیا میں نکل گئے. ابھی تو وہ مر گئے، کبھی تو وہ مر گئے. میں نے کہا نادان، جب شہید کو مردہ کہنے کے لیے منع کرا. قرآن کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. شہیدوں کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے. تیری اوقات ہی کتنی ہے شعور کی؟ ٹرین چلتی ہے اور تجھے درخت گھومتے نظر آتے، یہ تیرا شعور ہے؟ 3 کلومیٹر پہ آ رہے یاسین بابو نظر آتے ہیں کہ جو ہے وہ عبدالرؤف بابو آ رہے، قاری اختر آ رہے. یہ حالات ہیں، یہ تیرا شعور ہے. تیرے شعور کو بھی شعور کی ضرورت ہے. کہا تجھے شعور نہیں ہے. جب شہید کو مردہ کہنے سے منع کیا تو نبی کو مردہ کہنے کی اجازت کب ہوگی؟ وہ کسی اور کے ہوں گے قائدین جو مر کے مٹی میں مل گئے. ہمارا نبی زندہ ہے اور ایسا زندہ ہے کہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. ہمارے امام تو قسم کھا کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. بات جو کہنا تھا وہ سمجھو. جو بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں. توجہ، تصور کریں، آپ نے شاید بادشاہ نہیں دیکھے ہوں گے. نہیں دیکھے نا؟ میں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن پڑھا ضرور ہے کتاب. بادشاہ بیٹھتا ہے تخت پہ، ایک ادھر کھڑا رہتا ہے، کدھر کھڑا رہتا ہے. ایسا ہی نا، وزیر تو ایسے ہی رہتے ہیں. لیکن جب میں گنبد خضرا پہ جاتا ہوں تو تصور کرتا ہوں بادشاہ تو آپ ہیں، بادشاہ تو ہیں، زندہ تو ہیں، لیکن بادشاہ وزیروں کے ساتھ ہوتا ہے. بادشاہ وزیروں کے ساتھ ہوتا ہے. آقا جس کسی کو چاہتے اپنے حجرے میں جگہ دیتے، جس کسی کو چاہتے اپنے حجرے میں جگہ دیتے. ارے بعد میں تو بگڑے ہوئے بادشاہ بھی پیدا ہوئے. اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، اس کو نہیں دفن کرنے دیں گے، اس کو نہیں دفن کرنے دیں گے. ساری داستانیں نکالنا نہیں چاہتا. مروان نے نہیں کیا غفلہ، نہیں کیا، لیکن مروان خود بھی تو دفن ہو سکتا تھا. بھئی اس کے بچے نہیں تھے، اس نے تو پوری حکومت ہتھیاری تھی، اس کے بعد تو پورا سب اسی کا تھا. مروان دفن نہیں ہو سکا، اس کے بعد اور بھی آئے، کوئی دفن نہیں ہو سکا. نہ طاقت کی بنیاد میں، نہ قوت کی، خیال ہی نہ گیا کسی کا. ہم نے کہا سب اپنی باتیں ہیں، لیکن حکمت خدا کی. اختیار مصطفیٰ جان رحمت کو عطا کیے گئے. حضور نے اپنے محل میں، لوگ اس کو جو کہیں، میں محل کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے، حضور نے اپنے محل میں، جسے ہم حجرہ عائشہ کہتے ہیں، اپنے محل میں 2 کو جگہ دی. ایک کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں، دوسرے کو عمر ابن خطاب کہتے ہیں. تو نہیں پتا چلتا ہر بادشاہ وزیروں کے ساتھ محفل سجاتا ہے. اس بادشاہ کی محفل گویا کہ ابھی بھی سجی ہے. صدیق اکبر بھی پہلو میں ہے، فاروق اعظم بھی پہلو. نعرہ تکبیر. دربار کیسا سجائے؟ دربار آقا فرماتے 70,000 صبح آتے تو شام تک رہتے ہیں.
اور 70,000 شام کو آتے ہیں، صبح تک رہتے ہیں. پتا چلا آج بھی جو نظر نہیں آتے وہ تو 70,000 ہیں، اور جو نظر آتے ہیں وہ مانگتے آج بھی دامن پھیلا کر کے مانگ رہے. مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. اللہ اکبر. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سکھا کے وہ ہے ذرہ تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. آپ کہیں گے آج بھی دے رہے ہیں، آج بھی عطا کرتے ہیں. دیکھو نبی پر بھی یقین مضبوط رکھنا، کیونکہ نبی پر یقین مضبوط رکھنے کا حکم اللہ ہی نے دیا. اللہ فرماتے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب جو تیرے پاس مانگنے آئے ان کو جھڑکنا نہیں، نہ نہیں کہنا. اس لیے حضور آج بھی دیتے ہیں، کب بعد وصال بھی دیتے ہیں. یقین مضبوط کرو مسلمانوں، یقین والوں کو ملتا ہے، شک والوں کو نہیں ملتا. میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں اور بڑے مزے فرماتے ہیں، کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، پوری زندگی اگر مگر میں گزر رہی ہے. یقین والوں کو ملتا کیا ہے؟ دیکھو آپ کو بتاؤں. اللہ اکبر. اس روایت کو کون لکھ رہا ہے؟ اس روایت کو لکھنے والی ذات ہے. اللہ اکبر. کون سی ذات ہے؟ ابن حجر کی ذات، علامہ جلال الدین سیوطی کی ذات، علامہ عبد الرحمن جامی کی ذات. کیا لکھ رہے ہیں سنیے. جب صدیق اکبر کا وصال کا وقت آیا، نبی بعد وصال بھی دیتے ہیں، حیات میں تو دیتے ہی تھے، وصال کے بعد بھی دیتے تھے. کوئی کہے نہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے. میں نے کہا روایت صحیح غلط تمہارے پاس ہے، ہم مانتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں منوانا کسی کو نہیں ہے. یقین والوں کی منزل ہے، یقین والوں کا مجمع ہے. اہل یقین ممبر پر ہے، اہل یقین زمین پر ہے. انشاءاللہ یقین والے بن کے جائیں گے. صدیق اکبر کا وصال کب ہوا؟ رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے 2.5 سال کے بعد وصال ہوا. صدیق اکبر کہتے ہیں اے لوگو جب میرا وصال ہو جائے تو بعد وصال میرا جنازہ تیار کرنا، نماز جنازہ پڑھانا، اور نماز جنازہ پڑھا کر میرا جنازہ حضور کے حجرے پہ لے جانا، اور لے جا کر کہنا یا رسول اللہ جو ابو بکر پوری زندگی ساتھ رہا وہ مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے. اگر آقا اجازت دیں، اگر آقا اجازت دیں، اگر آقا اجازت دیں. یقین دیکھو یقین والے اگر آقا اجازت دیں 6 مہینے میں تو ہڈیاں بھی پگھل جاتی ہیں، کفن بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم یقین والوں کا عقیدہ ہے جس کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا اس آقا کی شان کیا ہوگی. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. درشی پڑھیں، ایک بلند آواز سے پڑھیں، یقین والوں کی طرح پڑھیں. حضور سنتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یقین سے کہا، یقین سے. اللہ اکبر. علامہ سرکار نظمی کہتے ہیں عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں. عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں، میلا ہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا انشاءاللہ انشاءاللہ. تو عرض کر رہا تھا صدیق اکبر نے کہا اگر حضور اجازت دیں تو مجھے دفن کر دینا حضور کے پہلو میں، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں. یہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا. توجہ کر. اب صدیق اکبر کو کسی نے کہا ابو بکر حضور تو وصال فرما گئے، آقا تو پردہ فرما گئے، کون اجازت دے گا؟ لیکن ہمارے بزرگوں نے جو لکھا وہ یہ ہے. روایت کے بارے میں کسی کا کچھ خیال ہو، ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا کہ جب صدیق اکبر کا جسد اقدس لے جایا گیا تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہیں کہ جو آپ کے پاس ہمیشہ رہتے تھے، ساتھ
رات رہتے تھے، اب وہ قدموں میں سونا چاہتے ہیں، تو حجرے کا دروازہ کھل گیا اور آواز آئی یوصل حبیب الی الحبیب، محب کو اس کے محبوب سے ملا دیا جائے۔ ایک بات اور بیان کروں، لوگ اس کو کہانی قصہ کہہ کے مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اڑانے دے، وہ دیوانہ ہی کیا جس کا مذاق نہ اڑایا جائے، وہ دیوانہ ہی کیا جس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ دیکھو مانگنے والا یقین سے مانگے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے علامہ عبدالرحمن جامی،